شق صدر یا شرح صدر۔ الم نشرح لک صدرک، کیا اے پیغمبر ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ من جملہ نبوت کے ان خصائص کے جو ایک پیغمبر کو عطا ہوتے ہیں شق صدر یا شرح صدر بھی ہے۔ چنانچہ یہ رتبہ خاص پیش گاہ الہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا۔ شق صدر سے مراد یہ ہے کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے اس کو بشرا آلودگیوں سے پاک اور ایمان و حکمت کے نور سے منور کیا گیا۔ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزری تھی۔ ان روایتوں میں بعض جزیات کی تفصیل اور وقت کی تعین میں اختلافات ہیں، چنانچہ تمام روایتوں کے جمع کرنے سے 5 مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کیفیت کا گزرنا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4-5 سال کے تھے اور حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، دوسرے جب عمر شریف 10 برس کی تھی، تیسرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 برس کی عمر کو پہنچے، چوتھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلی دفعہ وحی لے کر آئے، 5ویں معراج کے موقع پر۔ یہ مسئلہ کہ شق صدر واقعہ ہوا تمام صحیح روایتوں سے ثابت ہے اور اس کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، البتہ وقت کی تعین اور بعض جزیات کی تفصیل میں روایتیں مختلف ہیں۔ تیسری دفعہ کی روایت جس میں 20 برس کی عمر میں اس کیفیت کا گزرنا بیان کیا گیا ہے، محدثین بلکہ خود ارباب سیر کے نزدیک قطعاً غیر ثابت ہے۔ باقی 4 موقعوں کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے، جو ہر اختلاف روایت کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے مختلف روایتوں میں توفیق اور تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلیم کیا ہے۔ امام سہیلی روز الانف میں صرف 2 موقعوں کی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، ایک دفعہ صغر سنی میں اور دوسری دفعہ معراج میں، اور اس کی مصلحت یہ بتائی کہ صغر سنی میں اس لیے ہوا کہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے ضمائم کے حصے کو نکال دیا جائے، اور معراج کے وقت تو ظاہر ہے اس لیے تاکہ حضور ربانی کے موقع پر حکم صلاۃ کا جو طہارت محض ہے تحمل کیا جائے اور ملائکہ الہی کی امامت نماز میں فرما سکیں۔ لیکن یہ بات ہر شخص کو کھٹک سکتی ہے کہ سینہ مبارک کا آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر منور ہو جانا ایک ہی دفعہ میں ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دفعہ پاک و منور ہو کر پھر دوبارہ پاکی و طہارت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر بعض محدثین جیسے قاضی ایاز وغیرہ اس کو ایک ہی دفعہ کا واقعہ سمجھتے ہیں، اور وہ صغر سنی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے، اور معراج کے موقع پر شق صدر کے واقعے کو راویوں کا صحف جانتے ہیں۔ لیکن یہ پوشیدہ نہیں کہ واقعہ شق صدر کی روایت جن طریقوں کے ساتھ آئی ہے ان میں سب سے صحیح، سب سے مستند اور معتبر طریقہ وہی ہے جس میں اس کا شب معراج میں ہونا بیان ہوا ہے، اس لیے اس موقع کو راویوں کا صحف قرار دینا اور بچپن میں اس کا ہونا تسلیم کرنا اصول روایت سے صحیح نہیں۔ شق صدر کی ضعیف روایتیں۔ اصل یہ ہے کہ شق صدر کے وقت یا اوقات کی تعین اور اس کا مقرر اور بار بار پیش آنا صرف مختلف روایات کے پیش کر دینے سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کیا ہے اور قسطلانی اور زرقانی نے اس کی تقلید کی ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ اس روایت کے سلسلہ سند پر بھی بحث اور راویوں کی قوت و ضعف کی بھی تنقید کی جائے۔ 10 برس کے سن میں شق صدر والی روایت جس میں تصریح یہ ہے کہ سب سے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی علامت طاری ہوئی حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کے ابتدائی نشان پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں 10 برس کا تھا کہ میدان میں 2 آدمی میرے سر پر آئے، ایک نے کہا یہ وہی ہیں، دوسرے نے کہا ہاں، پھر دونوں نے پیٹھ کے بل مجھے پچھاڑا اور میرے پیٹ کو پھاڑا، ایک سونے کے تشت میں پانی لاتا رہا اور دوسرا پیٹ کو دھوتا رہا، پھر ایک نے کہا سینے کو چاک کرو، تو ناگاہ دیکھتا ہوں کہ سینہ چاک ہے اور کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی، پھر ایک نے کہا کہ اس کے دل کو چاک کرو، تو اس نے دل کو چاک کیا، پھر اس نے کہا اس میں سے کینہ اور حسد نکال لو، تو اس میں سے جمے ہوئے خون کی طرح کی کوئی چیز نکالی، پھر کہا اس میں مہربانی اور رحمت رکھ دو، تو اس نے چاندی کی طرح کی کوئی چیز رکھ دی، پھر اس نے چند گھنٹیاں جو اس کے پاس تھیں نکالیں اور وہ گھنٹیاں میرے سینے پر لگا دیں، پھر میرے انگوٹھے کو کھونٹ کر مجھ سے کہا کہ جاؤ، جب میں لوٹا تو اپنے میں وہ لے کر لوٹا جو لے کر نہیں آیا تھا، یعنی چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے ساتھ نرمی۔ یہ روایت زوائد مسند احمد، ابن حبان، حاکم، ابن عساکر اور ابو نعیم میں ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں مرکزی سلسلہ سند ایک ہی ہے، یعنی یہ کہ معاذ بن محمد اپنے باپ محمد بن معاذ اور وہ اپنے باپ معاذ بن محمد سے اور وہ اپنے دادا ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ محدث ابن المدینی نے اپنی کتاب العلل میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے، یہ مدنی حدیث ہے، اس کی سند تمام تر مجہول ہے، ہم لوگ نہ محمد کو جانتے ہیں اور نہ اس کے باپ کو اور نہ اس کے دادا کو۔
حافظ ابو نعیم نے دلائل میں جہاں یہ حدیث نقل کی ہے صاف لکھ دیا ہے یہ حدیث صرف معاذ بن محمد نے نقل کی ہے اور وہی اس عمر کی تعین کے بیان میں جس میں شک صدر ہوا منفرد ہیں، یعنی اس روایت کو کسی اور نے تائید نہیں کی ہے۔ 20 برس کے سن کی روایت بھی بعین ہی انہی لوگوں سے تھوڑے تغیر کے ساتھ انہی الفاظ میں زوائد احمد، صحیح ابن حبان، حاکم، بہقی اور مختارہ ضیاء میں ہے۔ کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 96۔ لیکن اس سلسلہ روایت کا حال آپ سن چکے ہیں کہ وہ معتبر نہیں۔ آغاز وحی کے موقع پر شک صدر کی روایتیں دلائل ابو نعیم، دلائل بہقی، مسند طیالسی اور مسند حارث میں ہیں۔ یہ روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت عائشہ کی آغاز وحی والی حدیث بخاری، مسلم اور ابن حنبل وغیرہ تمام مستند کتابوں میں مذکور ہے اور اس باب میں یہی روایت سب سے زیادہ مفصل، صحیح اور محفوظ ہے۔ لیکن ان کتابوں میں اس موقع پر شک صدر کا مطلق ذکر نہیں، اس سے اس واقعے کی بے اعتباری ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ بری ابو نعیم، بہقی، طیالسی اور حارث والی اس روایت کی مرکزی سند ابو عمران الجونی بن یزید بن بابنوس عن عائشہ ہے۔ یزید بن بابنوس مجہول ہے اور اس سے صرف ابو عمران الجونی ہی نے روایت کی ہے، کسی اور نے اس کو نہیں لیا ہے۔ طیالسی میں صفحہ 215 حیدرآباد۔ اس روایت کی سند یہ ہے کہ حماد بن سلمہ ابو عمران جونی سے اور وہ ایک شخص سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہے۔ معلوم نہیں یہ نامعلوم شخص کون ہے اور ابو عمران نے اس کا نام کیوں نہیں لیا ہے۔ ابو نعیم صفحہ نمبر 69 میں اس روایت کا جو سلسلہ سند ہے اس میں یہ خالی جگہ یزید بن بابنوس کے نام سے پر کی گئی ہے جس کا حال ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ علاوہ ازیں ابو نعیم کی روایت میں اس کے نیچے داؤد بن الماجر ایک شخص کا نام آتا ہے جس کو اکثر محدثین ضعیف بلکہ دروغ گو تک کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض ایسی لغو باتیں بھی ہیں جو اس کو صحت کے پائے سے ساقط کرتی ہیں۔ ایک اور روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کو نبی بنانا چاہا گیا تو آپ کو اپنی پیغمبری کا حال کیوں کر معلوم ہوا اور آپ نے کیوں کر یقین کیا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا، اے ابو ذر، میں مکہ کی تورائی میں تھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک زمین پر آیا اور دوسرا آسمان پر تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہیں، پھر کہا ان کو تولو، پہلے 1 سے، پھر 10 سے، پھر 100 سے، پھر 1000 سے مجھ کو تولا، لیکن میرا پلہ بھاری رہا تو کہا کہ تمام امت سے بھاری ہیں۔ بعد ازیں میرا شکم چاک کیا۔ اس کے بعد شک صدر کے مختلف واقعات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ان فرشتوں نے پھر میرے شانے پر مہر کی۔ اس روایت میں گو وقت کی تعین نہیں مگر یہ ذکر ہے کہ یہ واقعہ مکہ کی تورائی میں پیش آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ کے پاس بنو ہوازن میں قیام کے زمانے سے بہت بعد کا زمانہ ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنانا چاہا گیا اور نبوت کی سب سے پہلی علامت کا سوال ہے اور امت کا ذکر ہے۔ یہ روایت مسند داری اور دلائل ابو نعیم میں ہے۔ اس کے مشترک راوی بترتیب ابو داؤد، جعفر ابن عبداللہ بن عثمان القرشی، عثمان بن عروہ بن زبیر ہیں۔ جعفر بن عبداللہ کی نسبت محدث عقیلی نے تنقید کی ہے کہ ان میں وہم تھا، یعنی الفاظ کی صحیح یادداشت نہ تھی اور اضطراب تھا، یعنی ایک ہی واقعہ اور سند کو کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح بیان کرتا تھا۔ پھر اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی متابعت نہیں کی جاتی، اس کے ہم شیخ اور ہم درس اس کی تائید نہیں کرتے۔ پھر بعین ہی یہی واقعات شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت، ابو نعیم، ابو یعلیٰ اور ابن عساکر نے عتبہ بن عبد سلمہ کی روایت سے داری اور ابن اسحاق نے مرسلاً بچپن کے شک صدر میں بیان کیا ہے جس سے ان کا باہمی تعارض واضح ہے۔ اب رہ گئی وہ روایت جس میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں قیام کے زمانے میں شک صدر کا ذکر ہے۔ یہ روایت 7 مختلف سلسلوں سے اور مختلف صحابیوں سے لوگوں نے نقل کی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس میں 2 سلسلوں کے علاوہ باقی سلسلے صحت اور قوت سے تمام تر خالی ہیں اور ان میں بعض ایسی لغو باتیں شامل ہیں جو اس کو درجہ اعتبار سے گرا دیتی ہیں۔ نمبر 1، اس روایت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جہم بن ابی جہم عبداللہ بن جعفر سے اور عبداللہ بن جعفر خود حلیمہ سعدیہ سے راوی ہیں۔ اس طریقے سے یہ روایت ابن اسحاق اور دلائل ابی نعیم میں ہے۔ جہم بن ابی جہم مجہول ہے اور عبداللہ بن جعفر کی حلیمہ سعدیہ سے ملاقات ثابت نہیں، اور ابن اسحاق جہم بن ابی جہم کا شک ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر نے خود مجھ سے کہا یا اس سے
سن کر کسی اور نے مجھ سے کہا۔ ابو نعیم میں گویا شک مذکور نہیں ہے بلکہ اس میں تصریحاً عبداللہ بن جعفر کا نام لیا گیا ہے، مگر اس میں اس کے نیچے کے راوی مجروح ہیں۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ واقدی کا ہے۔ ابن سعد نے اس روایت کو اسی سلسلے سے ذکر کیا ہے، مگر علاوہ اس کے کہ واقدی کا اعتبار نہیں، اس کی تفصیلی سند تک اس میں مذکور نہیں، اوپر کے راویوں کا نام مطلق نہیں بتایا گیا۔ نمبر 3، ابو نعیم نے ایک اور سلسلے سے اس کو بیان کیا ہے جو یہ ہے: عبد الصمد بن محمد السعدی اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے، اور وہ ایک شخص جو حضرت حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام تر مجہول لوگ ہیں۔ نمبر 4، بہقی اور ابن عساکر نے ایک اور سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، لیکن اس سند میں محمد بن زکریہ الغلابی اور وضع ہے، اس کا شمار قصہ گویوں میں ہے۔ نمبر 5، ابن عساکر نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ صحابی کے واسطے سے ایک طویل داستان نقل کی ہے جس میں مذکور ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے ایک پیر مرد نے خدمت نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ابتدائی حالات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا حال بیان کیا، من جملہ اس کے ایک واقعہ اپنے بچپن کے شق صدر کا بیان کیا، لیکن خود ابن عساکر اس روایت کو غریب یعنی سقاط کے بیان سے مختلف کہتے ہیں۔ اس کے سوا اس کے سلسلہ سند کے بیچ میں ایک بے نام و نشان راوی ہے۔ اس سے اوپر ایک اور قابل اعتراض راوی اس میں ابو الاجفا ہے جو شداد بن اوس صحابی سے اس قصے کا سننا بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں اس کی نسبت لکھا ہے: فی حدیثہ نظرہ، اس کی حدیث بحث طلب ہے۔ حاکم کہتے ہیں: لیس حدیث بالقالم، یعنی اس کی حدیث ٹھیک نہیں۔ تہذیب و میزان۔ حضرت شداد بن اوس سے مکحول شامی کے واسطے سے ابو یعلا اور ابن عساکر نے بعینہ ہی اسی واقعے کو ایک اور سلسلے سے نقل کیا ہے جس میں گو کوئی مجہول راوی بیچ میں نہیں آیا، مگر اس میں کمی یہ ہے کہ مکحول اور شداد رضی اللہ عنہ صحابی کے بیچ میں ایک راوی چھوٹ گیا ہے یا چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی روایت منقطع ہے کیونکہ مکحول نے حضرت شداد کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ مکحول تدلیس میں بدنام تھے، یعنی ان کی عادت یہ تھی کہ بیچ میں اگر کوئی کمزور راوی آ جاتا تو وہ اس کا نام چھپا دیتے تھے یا بیچ سے اس کو حذف کر کے اگلے سے سلسلہ جوڑ دیتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ مکحول اور حضرت شداد کے بیچ میں دراصل وہی ابو الاجفا تھا۔ مکحول نے یہ دیکھ کر کہ وہ مجروح ہے اس کو بیچ سے نکال دیا، اس لیے یہ سلسلہ بھی نامعتبر ہے۔ نمبر 6، عتبہ رضی اللہ عنہ بن عبد السلمہ ایک کمسن صحابی ہیں۔ ان سے ایک ہی سلسلہ سند کے ذریعے سے حاکم، داری، ابو یعلا، ابن عساکر اور ابن حنبل نے اس واقعے کو یوں روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گیا، کھانا ساتھ نہ تھا۔ میں نے اس کو ماں یعنی دایا کے پاس کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ گیا تو دیکھا کہ گدھ کی طرح کے دو پرندے آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہی ہے، دوسرے نے کہا ہاں۔ پھر دونوں نے جھپٹ کر مجھے پکڑا اور زمین پر پچھاڑ کر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے 2 سیاہ جمے ہوئے خون کے قطرے نکالے اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ یہ حاکم کے الفاظ ہیں۔ داری وغیرہ میں اس کے بعد اتنا زیادہ ہے کہ دھونے کے بعد ایک نے کہا کہ سکینت یعنی تسکین قلبی لاؤ، اس کو لا کر میرے سینے پر چھڑک دیا۔ پھر دونوں چھوڑ کر مجھے چلے گئے۔ میں ڈرا اور اپنی ماں کے پاس گیا اور حال کیا۔ وہ ڈری کہ بچے کی عقل ٹھیک نہیں رہی۔ اس نے کہا میں تم کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، اور پھر وہ مجھ کو اونٹ پر بٹھا کر میری والدہ کے پاس لائی۔ والدہ نے کہا کہ تم نے امانت پوری ادا کی۔ دایا نے میرا حال اور اپنا خوف بیان کیا، لیکن والدہ نے یہ واقعہ سن کر کوئی خوف یا تعجب نہیں کیا۔ فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک نور میرے بدن سے نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ حاکم نے اس حدیث کو مسلم کی شرط کے مطابق کہا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ روایت کا پہلا مشترک راوی بقیہ بن ولید ہے، جس کو گو بذات خود بعضوں نے ثقہ کہا ہے، تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ سخت بے احتیاط۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ وہ راست گو ہے، مگر وہ آگے پیچھے کے ہر شخص سے روایت لے لیا کرتا تھا۔ ابن عینیہ کہتے ہیں کہ بقیہ سے احکام کی روایتیں نہ لیا کرو، ثواب یعنی فضائل کی روایتیں خیر لے لیا کرو۔
امام ابن حنبل اور امام یحییٰ کا قول ہے کہ اگر وہ مشہور لوگوں سے روایت کرے تو خیر، ورنہ مت کرو۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث لکھی جائے مگر وہ دلیل میں نہ پیش کی جائے۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ جب وہ اخبرنا یا حدثنا کہے تو خیر، اور جب ان کر کے بیان کرے تو نہ لو۔ یہ یاد رہے کہ یہ روایت مذکورہ بطریق ان ہی ہے۔ ابن عدی کا قول ہے کہ اس کی بعض روایتیں ثقہ اور معتبر راویوں کے خلاف ہیں۔ امام احمد بن حنبل ایک شخص سے فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ بقیہ مجہول الحال لوگوں سے سن کر حدیثیں نقل کرتا ہے، لیکن دیکھا تو وہ مشہور لوگوں سے بھی اس قسم کی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ تم نے جانا کہ وہ کہاں سے یہ روایتیں لاتا ہے؟ مخاطب نے جواب دیا، ہاں، تدلیس کے ذریعے سے، یعنی بیچ کے کمزور راوی کو حذف کر کے آگے کے معتبر راوی سے سلسلہ جوڑ دیا کرتا تھا۔ ابو عبداللہ حاکم کہتے ہیں کہ اوزاعی وغیرہ مشہور لوگوں سے وہ ایسی روایتیں کرتا تھا جو موضوعات کے مشابہ ہیں، اور اس کی صورت یہ کرتا ہے کہ بیچ کے ضعیف راوی کو حذف کر دیتا ہے۔ خطیب کہتے ہیں کہ اس کی اکثر روایتیں منکر ہیں، گو وہ بذات خود راست گو تھا۔ ابن القطان کا قول ہے کہ وہ ضعیف راویوں سے تدلیس کر کے بیان کرتا ہے، اس کو وہ جائز سمجھتا ہے۔ یہ الزام اگر اس پر سچ ہے تو اس کے معتبر ہونے میں خلل انداز ہے۔ حماد بن سلمہ کی روایت میں ان کا وہم۔ بچپن میں شک صدر کا سب سے صحیح اور محفوظ سلسلہ سند وہ ہے جو حماد بن سلمہ ثابت بنانی سے اور ثابت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ روایت صحیح مسلم، مسند احمد، ابن سعد اور دلائل ابو نعیم میں ایک ہی سلسلہ سند سے مذکور ہے، یعنی حضرت انس سے ثابت البنانی اور ان سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور کلب مبارک کو چاک کیا اور اس کو نکال کر اس میں سے ذرا سا خون کا لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ اتنا شیطان کا حصہ تم میں تھا۔ پھر اس کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر شگاف کو جوڑ دیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں دایا حلیمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ محمد مار ڈالے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سینہ مبارک میں زخم کے نشان یعنی ٹانکے مجھ کو نظر آتے تھے۔ مسند ابن حنبل میں یہی حدیث اسی سلسلہ سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں آخر میں واحد متکلم کے بجائے جمع متکلم ہے، یعنی یہ کہ مجھ کو نظر آتے تھے کی جگہ پر یہ ہے کہ ہم کو زخم کے ٹانکے نظر آتے تھے۔ اس سلسلہ سند کے صحیح اور محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ صحاب میں معراج اور شک صدر کی جس قدر روایتیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اس کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انس کے شاگردوں میں سے قتادہ، زہری، شریک اور ثابت بنانی 4 شخص ہیں۔ ثابت بنانی سے 2 آدمی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، سلیمان بن مغیرہ اور حماد بن سلمہ۔ حماد کے علاوہ اور جو ترک اوپر مذکور ہوئے ان سب میں معراج کے واقعات کے آغاز میں شک صدر کا ذکر ہے، لیکن حماد نے اپنی روایت میں یوں کیا ہے کہ معراج کے سلسلے میں وہ شک صدر کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں اور شک صدر کے واقعے کو الگ اور مستقل بچپن کے زمانے کی تخصیص کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حالانکہ نہ صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے کوئی بلکہ حماد کے دوسرے ہمدرس طلباء میں سے بھی کوئی ان کی تائید نہیں کرتا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے معراج کی حدیث حماد کے واسطے سے نقل کی ہے۔ حماد کی نسبت اسماء اور رجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی سبب سے امام بخاری نے ان کی روایتیں نہیں لی ہیں۔ امام مسلم اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کر کے خرابی حافظہ سے پہلے کی جو ان کی روایتیں ہیں انہی کو چن کر اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ میرا میلان تحقیق یہ ہے کہ حماد کی یہ روایت اسی خرابی حافظہ کے زمانے کی ہے کہ انہوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شک صدر اور معراج کے مشترک واقعے کو رد کر دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بھی اپنی ترتیب بیان کے اشارات سے ایسا ہی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ معراج اور شق صدر کو دو الگ الگ زمانوں کے واقعات قرار دینے میں حماد سے غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ واقعات معراج کے ذکر میں امام مسلم یہ کرتے ہیں کہ پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت کے شاگرد حماد کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں معراج کے شق صدر کا ذکر نہیں۔ پھر حماد کے ساتھی اور ثابت کے شاگرد سلیمان بن مغیرہ کی روایت ہے جس میں شق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حماد کی وہ روایت ہے جس میں تنہا بچپن کے شق صدر کا تذکرہ ہے۔ بعد ازیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دوسرے شاگردوں کی روایتیں ہیں جس میں شق صدر اور معراج کا ایک ساتھ واقعہ ہونا مذکور ہے۔ حماد کی اس روایت میں بعض ایسے معنوی وجوہ بھی ہیں جن کی تائید کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہوتی، مثلا یہ کہ شق صدر کی یہ کیفیت کس عمر میں گزری ہو، مگر بہرحال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا۔ گزشتہ تمام مستند اور مجروح روایتوں میں حسد، بغض، حصہ شیطانی، سکینت، تسلی، رحمت، شفقت، ایمان اور حکمت وغیرہ جن امور کا سینہ مبارک سے نکالنا یا اس میں رکھنا بیان ہوا ہے، ان میں سے کسی چیز کا تعلق جسمانیات سے نہیں۔ بائیہما حماد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے سینے پر زخم کے ٹانکے کے نشان مجھ کو جیسا کہ مسلم میں ہے یا ہم کو جیسا کہ مسند احمد میں ہے نظر آتے تھے۔ اگر یہ جسمانی واقعہ بھی تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دیگر مروی روایات میں سے جو حماد کے علاوہ دوسرے راویوں نے نقل کی ہیں مذکور نہیں۔ علاوہ ازیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل شمائل کا ایک ایک حرف جس میں اتھر کے ایک ایک خط و خال کی کیفیت صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان کی ہے، مگر کسی نے سینہ مبارک کے اس نمایاں ٹانکوں کا نام تک نہیں لیا۔ ایسی حالت میں واقعے کی یہ صورت کیوں کر تسلیم ہو سکتی ہے؟ دو دفعہ شق صدر ہو تو اس کی تاویل۔ اس تشریح اور تفصیل کے بعد بھی اگر کسی کو حماد کی اس روایت کے قبول کرنے پر اصرار ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس روایت کے مطابق بچپن میں جب عقل و ہوش کا آغاز ہوا تو سینہ مبارک سے حصہ شیطانی جو ہر انسان کے اندر ہے اس کو نکالا گیا، کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں اسی قدر ہے۔ ابھی علم و حکمت کی کوئی چیز رکھی نہیں گئی، مگر معراج کی رات جب اس عقل و ہوش کی تکمیل ہوئی تو وہ دھو کر علم و حکمت سے معمور کیا گیا جیسا کہ تمام روایتوں میں ہے۔ شق صدر کی صحیح کیفیت۔ شق صدر کی صحیح کیفیت حالت معراج کے سلسلے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور نسائی وغیرہ میں متعدد روایتوں اور طریقوں سے مذکور ہے کہ ایک شب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ آنکھیں سوتی تھیں مگر دل بیدار تھا کہ ناگاہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر وہ چاہے زمزم کے پاس لے گئے یا آب زمزم لے کر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر آب زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت ایمان و حکمت سے بھرا ہوا لایا گیا، پھر اس تشت کے سرمایہ کو سینہ مبارک میں بھر کر شگاف کو برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے۔ شق صدر کی حقیقت۔ علماء ظاہر بین اس واقعے کے ظاہر الفاظ کے جو عام اور سیدھے سادے مطلب سمجھتے ہیں کہ واقعی سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اقدس کو اسی آب زمزم سے دھو کر ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، اس کو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے، لیکن صوفیاء حقیقت بین اور عرفائے رمز شناس ان الفاظ کو کچھ اور ہی معنی سمجھتے ہیں اور ان تمام غیر متحمل الالفاظ معنی کو تمثیل کے رنگ میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں جہاں روحانی کیفیات جسمانی اشکال میں اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیلی واقعات جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت میں متمثل ہوتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، لیکن سینے کا چاک کرنا اور اس کو ایمان سے بھرنا اس کی حقیقت انوار ملکیہ کا روح پر غالب ہو جانا اور طبیعت یعنی بشرا کے شعلے کا بجھ جانا اور عالم بالا سے جو فیضان ہوتا ہے اس کے قبول کرنے کے لیے طبیعت کا آمادہ ہو جانا ہے۔ ان کے نزدیک معراج بھی اسی عالم کی چیز تھی، اس لیے شق صدر بھی اسی دنیا کا واقعہ ہوگا۔ ہمارے نزدیک صحیح اصطلاح شرح صدر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم باب الاسراء میں حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے، فشرح صدری الی کذا و کذا، میرا سینہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا، اور قرآن مجید کی اس صورت میں جیسا کہ ترمذی میں ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، سورہ انشرح۔ کیا ہم نے تیرے لیے سینے کو کھول نہیں دیا اور تجھ سے تیرے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جس نے تیری پیٹھ کو توڑ دیا تھا؟
شرح کے لغوی معنی عربی میں چیرنے پھاڑنے کے ہیں۔ اسی سے طب کی اصطلاح علم تشریح اور تشریح اجسام نکلی ہے، کیونکہ چیرنے اور پھاڑنے سے اندر کی چیز کھل کر نمایاں ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے تشریح امر اور تشریح کلام، شرح بیان اور شرح کتاب وغیرہ مجازی معنی پیدا ہوئے ہیں۔ اسی سے ایک اور محاورہ شرح صدر کا پیدا ہوا ہے، جس کے معنی سینہ کھول دینے کے ہیں، اور کلام عرب میں اس سے مقصود بات کا سمجھا دینا اور اس کی حقیقت کا واضح کر دینا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یہ محاورہ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کی ہدایت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں۔ انبیاء علیہم السلام کا علم و فہم انسانی تعلیم و تعلم اور مادی حکمت و دانائی سے پاک و مبرہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اخذ نتائج اور اثبات دعویٰ کے لیے گزشتہ تجربات اور منطق کے استقراء و تمثیل اور ترتیب مقدمات کے ممنون نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو کچھ جانتے ہیں اور وہ جو کچھ سمجھتے ہیں اس کا ماخذ تعلیم الہی، القائے ربانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے۔ اس کا نام علم لدنی ہے۔ لدن کے معنی عربی زبان میں پاس اور نزدیک کے ہیں۔ چونکہ یہ علم ان کو کسب و تحصیل کے بغیر خدا کے پاس سے اور اس کے نزدیک سے عطا ہوتا ہے، اس لیے عرف عام میں علم لدنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ سورہ کہف، ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم نے تجھ سے گزشتہ زمانے کی باتیں بیان کی ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے تجھ کو علم یعنی ذکر بخشا ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے آغاز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ یوسف۔ ہم تجھ کو قرآن کی وحی بھیج کر ایک بہترین قصہ سناتے ہیں جس سے تو قطعاً اس سے پہلے بے خبر تھا۔ سورہ شورى میں ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کو وحی کیا، تو پہلے یہ نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان سے واقف تھا، لیکن ہم نے اس کو روشنی بنایا ہے جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم راستہ دکھاتے ہیں۔ دوسرے پیغمبروں کی نسبت بھی یہی ارشاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک۔ سورہ مریم۔ اے میرے باپ، میرے پاس علم کا وہ حصہ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ حضرت داؤد و سلیمان کے متعلق ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ سورہ نمل۔ اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم بخشا۔ حضرت یوسف کی نسبت ارشاد ہے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ سورہ یوسف۔ ہم نے یوسف کو علم اور حکمت عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمْتَنِي رَبِّي۔ سورہ یوسف۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ اور لوط کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چند دیگر انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد ہے، فَفَہَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا۔ سورہ انبیاء۔ ہم نے یہ بات سلیمان کو سمجھا دی اور ہم نے ان سب کو حکم اور علم عطا کیا۔ الغرض انبیاء علیہم السلام کا یہ علم محض تعلیم الہی اور القائے ربانی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور غور و فکر، تجربہ و امتحان، تحصیل و اکتساب اور جمع و معلومات اور ترتیب مقدمات کے بغیر ان کے علم کی باتیں ان کے سامنے آئینہ ہو کر آ جاتی ہیں۔ صرف فہم و تمثیل کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی شعراء
مصنفین، معجدین اور دیگر عقلاء کے ذہن میں بغیر و تأمل ایک بات اس طرح خطور کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یا دماغ کا دروازہ یک بیک کھل گیا اور ایک چیز اندر داخل ہو گئی، لیکن یہ شرح صدر کی نہایت معمولی مثال ہے۔ اس منصب خاص کے سینکڑوں مدارج ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء کو اور دیگر مومنین کو اپنے اپنے رتبے کے مطابق عطا ہوتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ سورہ انعام۔ جس کی رہنمائی خدا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی بلا حجت و برہان اسلام کی صداقت اس کے سامنے آئینہ ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کی خلافت کے زمانے میں مشورہ دیا اور باصرار کہا کہ قرآن مجید کو اوراق و مصاحف میں لکھوا دیجیے، لیکن حضرت ابوبکر نے مخالفت کی کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ کیوں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کو اس پر اصرار اور حضرت ابوبکر کو انکار رہا، مگر چند ہی روز میں یک بیک ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، حتی شرح اللہ صدری لذالک، بخاری تالیف القرآن، یہاں تک کہ خدا نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ مفسر ابن جریر طبری نے متعدد صاحبوں سے روایت کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ شرح صدر کیوں کر ہوتا ہے؟ فرمایا، قلب میں ایک نور داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد ہوا، حیات جاوید کے گھر کا اشتیاق اور اس فریب کدہ عالم سے دل برداشتگی اور موت سے پہلے موت کی تیاری، یہ تو حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی جسمانی تمثیل سینہ مبارک کا چاک کیا جانا اور اس میں نور و حکمت کا بھرا جانا ہے۔ شرح صدر کے لیے مناسب موقع اور مصلحت۔ جن آیتوں میں دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطیہ علم کے دیے جانے کا ذکر ہے، اس میں اکثر علم کے ساتھ حکم کا لفظ بھی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاوہ خالص شرعی ضرورتوں کے نظم و حکومت اور فیصلہ احکام کے لیے بے غیر و فکر کے بدیہی، صحیح اور حاضر علم کی ضرورت ہے۔ چونکہ معراج ہجرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان تھا، جس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کی طاقت عطا کی جانے والی تھی، اس لیے شرح صدر کے عطیے کے لیے یہی مناسب موقع تھا۔ علاوہ ازیں معراج کے حقائق و مناظر جو نفوس نبویہ کے ادراکات کی آخری سرحد ہیں، ان کے احاطہ کے لیے بھی شرح صدر کی ضرورت تھی۔